فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے تھے ٹہل ٹہل کر، یا اپنے گھروں میں یہ رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں دنوں میں کھایا کرتے تھے۔ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ خون کا تالاب ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے اور اس میں کچھ لوگ غوطہ لگا رہے ہیں، تیر رہے ہیں، سوئمنگ کر رہے ہیں اور بدبودار خون پی رہے ہیں۔ وہ بدبو سے بچنے کے لیے کنارے آتے ہیں، فرشتہ ایک پتھر اڑ کے سر پہ مارتا ہے، وہ پھر بیچوں بیچ خون کے تالاب میں، خون کی ندی میں چلے جاتے ہیں، پھر کنارے آتے ہیں، پھر ان کو بیچوں بیچ کر دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ سڑے ہوئے بدبودار خون کو پینے والے کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، بیاج کھایا کرتے تھے، 100 روپے کسی غریب کو دیتے تھے، 110 یا 120 اس سے وصول کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے غریب بھائیوں کا خون چوسا کرتے تھے، سودی کاروبار کیا کرتے تھے، سود اور بیاج کا دھندا کیا کرتے تھے، 1000 دیتے تھے، 1500 لیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، بیاج کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں پیالے پکڑے ہوئے، کٹورے لیے ہوئے، پیالے پکڑے ہوئے، اور دنیا میں جو طوائفیں تھی جو اپنا جسم بیچا کرتی تھی، طوائف جسم فروش عورتیں، ان کی شرمگاہ سے بدبودار پانی نکل رہا تھا۔ یہ اپنے پیالے لے کر ان عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے بدبودار خبیث اور گندے پانی کو اپنے پیالوں میں بھر کے پی رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون مرد ہیں جو بدبودار شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کو پی رہے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ مرد ہیں اور یہ وہ عورتیں ہیں جو بدبودار پانی پی رہی ہیں اور پی رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں میں پیالے لے کر ان طوائفوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کو اپنے پیالوں میں بھر کر پی رہے اور پی رہی ہیں۔ یہ وہ مرد، یہ وہ عورتیں ہیں یستعملون المسکرات، جو شراب کو چھوڑ کر اور دوسری نشے والی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب کو چھوڑ کر دوسری نشے والی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ شراب پینے والوں کی سزا آگے اب دوسری بات میں آئے گی، ابھی تو یہ نشے والی چیزیں یستعملون المسکرات، یہ مسکرات مسکر چیزیں اور دوسری نشے والی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ اور میں صاف کیوں نہ کہہ دوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو بیڑی پیا کرتی تھی، سگریٹ پیا کرتی تھی، تمباکو کھایا کرتے تھے، گٹکا کھایا کرتے تھے، راشری کھایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسمیک اور چرس کا استعمال کیا کرتے تھے، یہی نشے والی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ فرشتہ ایک آدمی کے سر کو زمین پر رکھ کر، 2 جبڑے ہوتے ہیں نا، یہ ایک اوپر والا ایک نیچے والا، یہ ایک جبڑے کو نیچے والے کو پیر سے دباتا اور دوسرے جبڑے کو ہاتھ سے پکڑ کر چیرتا ہوا اوپر لے جا رہا ہے۔ نیچے والے جبڑے کو پیر سے دباتا اور اوپر والے جبڑے کو ہاتھ سے پکڑ کر چیرتا ہوا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ان کا جھوٹ بہت جلدی زبان سے نکلتا، معاشرے میں عام ہو جاتا تھا، معاشرے میں پھیل جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے۔ میں کچھ اور آگے بڑھا، اور میری ماں بہنوں سنو یہ تمہارے لیے، میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے لمبے لمبے بال پکڑ کر درختوں سے لٹکا دیا گیا ہے، ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں،
کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو درختوں سے لٹکا دیا گیا ہے، اور کھنجر، نوکدار کھنجر جس سے اونٹ نہر ہوتا ہے سعودی وغیرہ میں، لمبا سا کھنجر ہوتا ہے وہ، اور نوکدار ہوتا ہے، آگے بہت تیز دھار ہوتی ہے اس میں، وہ نوکدار کھنجر ان عورتوں کے دونوں سینوں میں نیچے سے ڈال کر اوپر نکالے گئے ہیں، دوسرے سینے میں بھی ڈال کر اوپر نکال دیے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں جن کے سروں کے بال پکڑ کر لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے نیچے سے اوپر؟ جبریل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا نہیں کرتی تھی، غیر مردوں کے سامنے اپنے بال کھول کر آیا کرتی تھی، اور کپڑے اتنے ٹائٹ پہنتی تھی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا، اس کا ابہار اٹھا ہوا نظر آتا تھا، اپنی نمائش کرتی تھی، اپنا فگر دکھاتی تھی، اپنی باڈی دکھایا کرتی تھی، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی کہ ان کے سینے کپڑے کے باوجود باہر اس کا ابہار نشیب و فراز نظر آتا تھا۔ ان کو اس لیے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ بہت آسان ہے گلوں میں دوپٹے ڈال کر بال کھول کر اسکولوں میں چلا جانا، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا آپ کی بچی اگر 10 سال کی ہو چکی ہے تو اس کے بال چھپانا آپ کے لیے ضروری ہے، اس کو پردہ کرانا ضروری ہے۔ 10 سال کی لڑکی آج کے زمانے میں بالغ ہو جاتی ہے، 10 سال کی لڑکی اگر ہے تو اسلامی شریعت کے مطابق آپ کے اوپر ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اس کو اسکارف پہنائیں، اس کے بال پوری طریقے سے چھپائیں، وہ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھے گی، وہ روزے بھی رکھے گی، وہ پردہ بھی کرے گی، غیر مردوں سے کے سامنے وہ آئے گی بھی نہیں، ان سے پردہ بھی کرے گی۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں جو پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اپنے بال نہیں چھپاتی تھی اور اپنے سینے پر اوڑھنیاں نہیں ڈالا کرتی تھی، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی کہ سینے کا حصہ نشیب و فراز دکھائی دیتا تھا۔ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک گہرا گڈھا ہے، تندور کی طرح گہرا گڈھا ہے، اوپر سے تنگ ہے نیچے سے چوڑا ہے، اوپر سے تنگ ہے نیچے سے چوڑا ہے، کشادہ ہے، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ڈال دیے گئے ہیں، آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ جب وہ آگ کے انگارے شعلے اوپر آتے تو وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں بھی اوپر آ جاتی، جب وہ شعلے نیچے جاتے تو وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں بھی نیچے چلی جاتی۔ میں نے پوچھا آئے جبریل یہ ایک ساتھ ننگے مردوں کو اور ننگی عورتوں کو ڈال دیا گیا ہے، اور یہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس تندور میں اس گڈھے میں جل رہے ہیں، جل رہی ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تو جبریل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ مرد ہیں، اے اللہ کے رسول یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر حرام مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کرتی تھیں۔ اور بھی ہے، اتنا کافی ہے۔ کیسے ڈرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نذیرہ، اچھے کاموں پر جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، وَنَذِيرًا، اور برے کام کرنے پر ہم نے آپ کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ برے کام کرنے پر جہنم، جنت کا سنے ہو تو جہنم کا بھی سننا چاہیے۔ جہنم بڑی خطرناک ہے، ہم لوگ سن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آواز آئی، صحابہ بھی ڈر گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیوں سنو، جبریل علیہ السلام نے آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر اوپر سے پھینکا تھا جہنم کے اندر، جہنم کے اندر اوپر سے ایک پتھر پھینکا تھا،
آج وہ پتھر 70 سال کے بعد جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں گیا، سب سے نیچے حصے میں گرا، یہ اسی پتھر کے گرنے کی آواز تھی جو 70 سال کے بعد آج پہنچا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کتنی گہری ہوگی۔ 70 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1 گھنٹہ ہی کافی ہے۔ کوئی چیز اوپر سے گرے، نیچے گرنے میں 1 گھنٹہ لگے تو آپ سمجھ لو کہ اس کی اونچائی کتنی ہوگی۔ اور 1 گھنٹہ نہیں، 24 گھنٹے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 70 سال۔ آسمان میں ابھی بھی ایسے ستارے موجود ہیں، ایسے سیارے، ایسی کہکشائیں موجود ہیں جن کی روشنی زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں۔ 3 ارب۔ ارب کتنے ہوتے ہیں یہ ہم نہیں بتا پائیں گے، سمبت پاترا بتائے گا۔ 3 ارب کتنے ہوتے ہیں؟ 100,000 کا 1 لاکھ، 100 لاکھ کا 1 کروڑ، 100 کروڑ کا 1 ارب، 300 کروڑ کا 3 ارب۔ ایسے ایسے ستارے ہیں آسمان پر کہ جن کی روشنی کو زمین میں آنے میں 300 کروڑ سال لگتے ہیں۔ 3 ارب سال، دماغ چکرا جائے گا۔ ابھی بھی پہلا آسمان نہیں ہے، اس کے بعد آسمان۔ سوچو تو صحیح کتنا اوپر، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، دماغ چکرا جاتا ہے۔ چھوڑیے، ہم بھی پاگل ہو جائیں گے، آپ بھی اس تک نہیں جا پائیں گے۔ جہنم کی حالت یہ ہے۔ جہنم پر بہت زیادہ تبصرہ نہ کرتے ہوئے اتنا کہہ دوں کہ اللہ کے رسول نے جہنم کا جو نقشہ دیکھا تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جہنم دکھائی گئی تو جہنم میں نے جلنے والوں کو دیکھا۔ چٹائی جانتے نا، میٹ، چٹائی، آگ کی چٹائی کے اوپر کچھ لوگوں کو لٹایا گیا ہے، کچھ لوگوں کو لٹایا گیا ہے، ان کے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے، چٹائی پر وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ آگ کی چٹائی ہے، آگ کی میٹ ہے، اس چٹائی سے ان کی چربی پگھل رہی ہے، آگ پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کا جسم جل رہا ہے، ان کی چربی پگھل رہی ہے اور چربی سے وہ آگ اور زیادہ بھڑک رہی ہے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں سنو، مسجد نبی میں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، لوگوں کو منظر بتا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ غور سے سننا، ہم سب کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی باپ موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا باپ زندہ ہوگا، کسی کا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا، ہم بھی کسی نہ کسی کے باپ ہیں، نہیں ہے تو بہت جلدی بن بھی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب اولاد بنائے، اور جن کی اولاد نہ ہو اللہ ان سب کو اولاد عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ کے نبی نے یہ عذاب دے گا تو جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے اس کا جواب یہ دیا، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے تھے، اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے، اپنے ماں باپ کا دل جلاتے تھے۔ آج ان کو اسی آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی کا سر پھوڑا جا رہا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے، دماغ باہر آ جاتا ہے، سر بالکل پچک جاتا ہے۔ جب تک فرشتہ پتھر اٹھاتا اس کا سر جوڑ دیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ جیوت کر دیا جاتا ہے، اس کو دوسرا فرشتہ گرا کر زمین پر پھر لٹا دیتا ہے، جیسے ہم لوگ بکروں کو لٹا دیتے ہیں، اس کو زور سے پکڑ لیتا ہے، پھر فرشتہ اس کے اوپر پتھر مارتا ہے، اس کا پھر دماغ باہر نکل جاتا ہے، اس کا سر پھر بھیج دیا جاتا ہے۔
بھیجا باہر آ جاتا ہے، مغز باہر آ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز کے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، نماز کے وقت ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے، نماز کا وقت ان کا سر بھاری ہونے لگتا تھا اور قرآن پڑھ کر انہوں نے بھلا دیا تھا، قرآن کو حفظ کر کے انہوں نے بھلا دیا تھا، اپنے دماغ میں قرآن کو بسا کر انہوں نے بھلا دیا تھا، یعنی رمضان پڑھ کر پھر پورے سال یہ قرآن کو کھولتے نہیں تھے۔ یہ قرآن کو بھلانے والے جو قرآن کی صورت ان کو یاد تھی انہوں نے اس کو بھلا دیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے۔ نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز کے وقت سر بھاری ہو جاتے تھے، یہ تو ان کا عذاب ہے جو نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اذان ہو رہی پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد اٹھے لاؤ پانی حضور، جماعت نکل گئی، اب گئے نماز پڑھ کے آ گئے۔ نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز کے وقت سر بھاری ہو گیا۔ اچھا میچ دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان کا، ٹھیک ہے، اذان کی آواز، ارے یار 2 اوور رہ گئے ہیں، بڑے کانٹے کا میچ چل رہا ہے، دیکھتا ہوں کون جیتتا ہے۔ نماز نہیں پڑھنے جا رہے ہیں، میچ دیکھنے میں لگے ہیں، کیرم بورڈ کھیلنے میں لگے ہیں۔ جب گیم پورا تب گئے ہم نماز پڑھنے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن بے ٹائم، جماعت چھوڑ کر اذان کی آواز سننے کے باوجود بھی مسجد کی طرف نہیں گئے۔ یہ ان کا عذاب ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ٹائم بے ٹائم، لیکن جو نماز بالکل پڑھتے ہی نہیں یا صرف جمعے ہی کے دن مسجد میں جاتے ہیں ان کا کیا عذاب ہوگا واللہ عالم، یہ اللہ بہتر تھا۔ یہ ان کا عذاب ہے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں لیکن سورج نکلنے کے بعد جماعت چھوڑ کر یہ سر پیٹا جا رہا ہے، ٹھوکا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، بھیجا نکالا جا رہا ہے، یہ ان کا عذاب ہے جو نماز ٹائم پہ ٹائم پڑھتے تھے۔ جو پڑھتے ہی نہیں ان کا عذاب کیا ہوگا جرجیس کو نہیں معلوم۔ آگے چلیے، میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا، کیا کہا؟ انا یا رسول اللہ، میں نے، آپ نے کہا الحمدللہ ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ۔ من اطعم منکم اليوم مسکینا، اب بتاؤ تم لوگوں میں سے کس نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کوئی نہیں اٹھا، ابو بکر ہی اٹھے، دوبارہ بھی ابو بکر اٹھے، انا یا رسول اللہ، میں نے، اے اللہ کے رسول۔ اچھا آج روزہ بھی رکھا اور بھوکے کو کھانا بھی کھلایا؟ کہاں اللہ کے رسول میں روزے سے تھا، میرے حصے کا کھانا رکھا ہوا تھا، غریب آدمی میرے دروازے پر آیا، میں تو روزے سے تھا، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے اپنے حصے کا کھانا اس بھوکے کو دیا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا اب بتاؤ، من عاد منکم اليوم مریضا، تم لوگوں میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی، کسی بیمار آدمی کے گھر جا کر اس کو تسلی دی؟ پھر ابو بکر صدیق اٹھے اور کوئی نہیں، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے، میرے یہاں ایک آدمی بیمار تھا، کافی بیمار، میں اس کے گھر تک گیا اور میں نے اس کی عیادت کی۔ آپ نے کہا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ آپ نے کہا آخری سوال، جی بولیے، بتاؤ۔ کہا کیا؟ پوچھئے۔ من تبع منکم اليوم جنازتن، آج تم لوگوں میں سے کون کسی میت کے ساتھ ساتھ قبرستان تک گیا، اس کی مٹی تک شامل رہا، اس کو قبر میں مٹی دینے تک شامل رہا؟ کون گیا؟ جس نے جنازے کی نماز بھی پڑھی ہو، کاندھا بھی دیا ہو، قبرستان بھی گیا ہو، دفن بھی کرنے میں رہا ہو اور مٹی بھی اس نے دی ہو۔ پھر ابو بکر صدیق ہی اٹھے، کہا اللہ کے رسول، یہ کام بھی ہم نے کیا، میرے یہاں آج ایک میت ہو گئی تھی، میں نے ہی اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفن پہنایا،
میں نہیں اس کی جنازے کی نماز پڑھائی, میں نہیں اس کو قبر میں اتارا اور میں نے مٹی بھی دی. اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر یہ چاروں کام آج تم نے کیے؟ کہاں, بیٹھ جاؤ. ابو بکر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول اب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا جس آدمی کے اندر یہ چار چیزیں داخل ہو جائیں, جو آدمی یہ چار صفتیں جس کے اندر پائی جائیں, جو نفلی روزے رکھتا ہو, کئی نفلی روزے ہفتے میں 2 دن رکھے جاتے ہیں, جمعرات کے دن جس کو گروار بولتے ہیں آپ لوگ, اور سوموار کے دن, آپ یہ اہتمام کریں تو اچھا ہے. نفلی روزہ جمعے کے دن نہیں رکھا جاتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ جمعے کے دن کا ہم نفلی روزہ رکھ لیں تو جمعے کے دن کا نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں, فرض روزے سفر افر میں بیماری میں چھوٹ گئے ہیں اور آپ ان کو پورا کر رہے ہیں تو جمعے کا دن پورا کر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, لیکن نفلی روزہ جمعے کے دن نہیں رکھ سکتے. نفلی روزہ جمعرات یعنی گروار کو اور منڈے یعنی پیر کو, سوموار کو آپ 2 نفلی روزے رکھیں. اتنا نہیں کر سکتے, ہر ہفتے 2 روزے نہیں تو ایک مہینے میں 3 روزے جس کو ایام بیس کہا جاتا ہے, 13, 14, 15 عربی مہینے کی 13 تاریخ اور 14 تاریخ اور 15 تاریخ یہ 3 روزے آپ رکھ لیں. تو جو نفلی روزہ رکھتا ہو, جو کھانا کھلاتا ہو فقیر کو, غریب کو, جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو, جو مریض کی عیادت کرتا ہو اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان تک جاتا ہو اور مٹی دینے تک شامل رہتا ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک رہی ہے سوائے موت کے. لم يمنعه من دخول فی دخول الجنت الا الموت. اس آدمی کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے, یعنی جب تک مر نہیں رہا ہے تب تک جنت میں نہیں. ایسا آدمی جیسے ہی مرا جنت کا مستحق. یہ خوشخبری سنا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ماں بہنیں تم بھی سنو, تمہیں بھی خوشخبری سنائی اللہ کے رسول نے, سیریل دیکھنے والیوں کو نہیں. 10 سال میں اس جگہ پر تمہارے ساتھ نہ آ سکوں, اشارہ تھا. پھر آپ نے ایک اور اشارہ کیا, میں نے ایک دوسرے کا خون ایک دوسرے پر حرام کر دیا ہے, کوئی کسی کا خون نہیں بہائے گا. سود و بیاج کو میں اپنے پیروں سے روک رہا ہوں. میں اپنے بعد تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, انہی دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں جماعت کو لازم پکڑے رہنا, جماعت سے دور مت بھاگنا, اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا جب تک وہ تمہیں شرک کی دعوت نہ دے, جب تک وہ تمہیں کتاب و سنت کا حکم دے, چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو, کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو, اس کی شکل و صورت, اس کی مخلوق الحالی و غریبی پر مت جانا, اس کی اطاعت کرتے رہنا. اور آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں استوصوا بالنساء, عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اپنانا, اپنی بیویوں کو لٹکا کر مت رکھنا, جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلانا, جو تم پہنو وہ ان کو پہنانا. خبردار
تم اپنی آنکھ سے دیکھ لو تو تم ان کو ہلکی مار مار سکتے ہو. فَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرَّحٍ، لیکن ایسی مار مت مارنا کہ پیٹھ پر یا گال پر نشان پڑ جائے، چوٹ نظر آنے لگے، ہلکی مار مارنا. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں، عورتیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، آدم کی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے فطری طور پر. عورت کیا بولوں اس کو، ٹیڑھی کھوپڑی کی فطری طور پر عورت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے. عورتیں سوچ رہی ہوں گی لو ہمیں ہی کو ٹیڑھا کہہ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا مت کرنا، کیونکہ ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. اس کو اسی حال پہ رہنے دینا، یعنی اس کی چند باتیں اگر غلط بھی تمہیں لگیں اور تمہارے مزاج کے خلاف بھی ہو تب بھی نظر انداز کرنا. اگر عورت کو سیدھا کرنے پہ آ گئے تو اس کو سیدھا کرو گے تو سیدھی تو ہوگی نہیں، جیسے پسلی سیدھی نہیں ہوتی ہے. سیدھا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ گئی. اب ہاتھ ملو گے، لو ٹوٹ گئی، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. تو عورت کی مثال ایسے دی ہے جیسے پسلی کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، عورت کو بالکل سدھارنا چاہو گے تو وہ سدھرے گی نہیں، بگڑ جائے گی، گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گی. بچے سنبھالو، اب تمہارے ہیں، ہم تو آئے تھے پیدا کر دیے، بچے پالو تم. اور ایک بچہ بھی اگر چھوڑ کے چلی گئی تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا مرد کو سنبھالتے سنبھالتے. لیکن وہ پتہ نہیں کیوں اس کو اتنی محبت ہوتی ہے بچوں سے کہ وہ میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہوئی اور گھر چھوڑتی بھی ہے تو بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، کیونکہ عورت جانتی ہے کہ مرد نہیں سنبھال پائے گا. وہ جانتی ہے کہ اس کے بس کی نہیں ہے. یہ تو آیا رات میں سویا، میری جھولی میں ڈال گیا بچہ، پیدا کر دیا، ہم تو مشین ہے پیدا کرنے کی، پیدا کر کے چلا گیا. نہیں، عورت اگر پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھنا جانتی ہے تو اس کی پرورش کا ہنر بھی جانتی ہے. عورتیں محبت اگر غصے میں، حالانکہ عورت کا حق نہیں ہے بچے سنبھالنا. میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے بچے کو سنبھالنا، بچہ آپ کا ہے. اگر عورت آپ کی بیوی یہ کہے کہ مجھے دودھ نہیں پلانا ہے تو مرد کو انتظام کرنا پڑے گا دودھ کا. اگر آپ کی بیوی یہ کہے کہ مجھے دودھ اگر میں پلاؤں گی تو اس کے پیسے لوں گی آپ سے تو شوہر کو پیسے دینا پڑیں گے. مولانا صاحب یہ مت بتاؤ ورنہ آج ہی ہمارے گھر میں جھگڑا ہو جائے. یہ سب لے کے بیٹھ جاؤ گے آپ. لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا اس کے دل میں، وہ دودھ بھی پلاتی ہے اور آپ سے مزدور پیسے نہیں لیتی ہے. بچہ پیشاب و پائخانہ کر دے، بچہ آپ کا ہے، عورت کیوں دھوئے گی؟ آپ کو دھلنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ محبت بھی اس کے دل میں ڈال دی ہے، وہ بچے کا پیشاب و پائخانہ بھی صاف کرتی ہے، اس کے کپڑے بھی وہ دھوتی ہے. عورت اگر آپ کا کھانا بھی نہ بنائے تب بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہو کھانا بناؤ، کیونکہ روٹی، کپڑا اور مکان آپ کے ذمہ داری میں آتا ہے، اس کی ذمہ داری میں نہیں. لیکن وہ ہماری ہمدردی میں باورچن بھی بن جاتی ہے، کک بھی بن جاتی ہے، کھانا بھی پکا دیتی ہے. اتنے احسانات وہ ہماری کرتی ہے تو 2-4 باتیں سن بھی لو اس کی. راجیو گاندھی مت بنو، تھوڑا سا جھکو، باہر نکل کے آؤ تو کہنا ہم مغل اعظم ہیں، ہم سکندر اعظم ہیں. لیکن گھر کے اندر آپ سکندر اعظم نہیں بن پائیں گے. گھر کے اندر آپ کو اپنی بیوی کی بھی سننا پڑے گی. اچھا حضرت عمر سے زیادہ کوئی بہادر ہے؟ کوئی بہادر تھا؟ نہیں. حضرت عمر ایسے دیکھتے تھے تو بڑے سے بڑے لوگوں کی پتلون ڈھیلی ہو جاتی تھی. صرف نظر اٹھا کے دیکھ لیں پتہ چل گیا اس کا پیشاب نکل گیا. لیکن ایک آدمی اپنی بیوی کی شکایت لے کے جا رہا ہے حضرت عمر کے گھر کہ میں اپنی بیوی کی شکایت کروں گا، یہ اٹھتی نہیں ہے، ٹائم پہ کھانا نہیں بناتی، ناشتہ نہیں دیتی ہے. جا رہا ہے شکایت کرنے. حضرت عمر فاروق کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے،
اندر سے آواز آئی باہر بیٹھو میں ابھی آ رہا ہوں. وہ بیٹھ گیا. اب عمر فاروق اپنی بیوی سے کچھ بات کر رہے ہیں اور بیوی چڑھے جا رہی ہے عمر فاروق کے اوپر. جب دیکھو وہی بیٹھے رہتے ہو, بچے کو کون دیکھے گا, کھانا کون پکنے کو لائے گا, تیل کون لائے گا, مسالہ کون لائے گا. چلے دربار خلافت میں ان کی پریشانی ان کی پریشانی سب کی دور کرتے چلے جائے, گھر کی پریشانی کون دور کرے گا. اور وہ آواز جا رہی ہے باہر. وہ آدمی جو اپنی بیوی کی شکایت لے کے گیا تھا کہنے لگا ہے یا تو معاملہ ہی الٹا ہے, تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. میں تو آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کے, یہاں تو عمر خود اپنی بیوی سے پریشان ہے. یہ کیا. وہ اٹھ کے جانے لگا. جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو حضرت عمر نے کہا ارے چپ رہو یار, کیوں اتنی زور سے بول رہی ہو, باہر آواز جا رہی ہے. ارے گھر کا بیٹا گھر میں نپٹا لیں گے, چپ رہو. اچھا میں باہر دیکھ کے پھر چل دیے باہر. ارے روکو نا, مجبور آدمی ہے, آ رہا ہوں نا, بعد میں آپ کو سنا دینا جو کو سنانا پڑے. گئے, دیکھا وہ آدمی ہے, گئے دروازہ کھولا, دیکھا مجھے اے حضرت ادھر آؤ. جی کیا بات ہے, کیوں آئے تھے. نہیں بس ایسے ہی. نہیں بتاؤ کیوں آئے تھے. نہیں آپ کے بس میں ہی نہیں ہے وہ کام. ارے بولو نا کیا بات ہے. کیا بولوں امیر المومنین, میری بیوی تنگ کرتی ہے, یہ نہیں لائے پکنے کو, وہ نہیں لائے پکنے کو, یہ پریشانی وہ پریشانی, صبح ناشتہ نہیں دیتی ہے, وہ لائے تھے سوتے رہتے ہو. میں آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آپ سے کروں گا, لیکن دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو خود ہی پریشان ہیں. جس مصیبت میں ہوں اسی مصیبت میں آپ اپنی مصیبت دور نہیں کر پا رہے تو میں بھی کیا کریں. حضرت عمر مسکرائے اور بٹھایا, اور بٹھا کے اس کو کھجور پانی وانی پلایا, کھجور کھلایا اور کہا کیا تم نے اللہ کے رسول کا فرمان نہیں سنا کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے. ہاں. تم کیا چاہتے ہو کہ بیوی سے ویسی لڑو گے جیسے اور لوگوں سے لڑتے ہو. اگر میں اپنی بیوی سے ابھی لڑ جاؤں تو کیا ہوگا. ابھی گولیاں بستر اٹھا کے بہ کے چلی جائے گی. پھر کیا ہوگا, شام کو عمر کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا ہوگا. بہتر یہ ہے کہ گھر کا جھگڑا سنجیدگی سے نپٹا لو. وہ ہمارے لیے یہ بن جاتی ہے, ہمارے بچے کو کھلاتی ہے, پلاتی ہے, دودھ پلاتی ہے, ہمارے لیے کھانا بناتی ہے, ہمارے کپڑے دھوتی ہے, جبکہ یہ سب اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو تم اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ دو چار باتیں اپنی بیوی کی سن لو. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, جب آپ بھی کرتے ہیں یہ سب کام تو میں بھی کروں گا. کیا جاؤ, تمہاری بیوی کو نہیں میں تمہیں سمجھاؤں گا. کہا اللہ امیر المومنین, سوچا تھا کہ آپ ہماری بیوی کو سمجھائیں گے, آپ تو مجھے کو الٹا سمجھا رہے ہیں. تو عورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور یہی اللہ کے رسول نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا. کیا کہا تھا, سنو, جو خود کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلانا, جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو پہنانا. جب بھی دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بٹھانا, کیونکہ عام طور پر بیویاں ایسا کرتی ہیں کہ پہلے شوہر کھانا کھا لے اس کے بعد وہ کھاتی ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بنگال میں ہم نے اکثر یہی دیکھا ہے, عورتیں جن سے پوچھا نہیں پہلے ہمارے یہاں طریقہ پہلے مرد کھانا کھاتے ہیں پھر عورتیں. نہیں, شادی شدہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. شوہروں کو چاہیے کہ وہ کھانا کھائیں تو اپنی بیوی کو اپنے پاس بٹھائیں. کیا وہ حدیث نہیں سنی آپ نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر روٹی کا لقمہ اٹھا کر پیار سے آپ اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہیں, کھلاتے ہیں اس کو, تو اس پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے. جب آپ کی بیوی آپ کے بعد کھائے گی تو آپ اپنی بیوی کو کھلا پائیں گے یا آپ کی بیوی آپ کو کھلا پائے گی؟ یہ طلاقوں کی نوبتیں اور میاں بیوی کے درمیان جو جدائیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ یہی تو ہے کہ ہم نے دوسروں کی دیکھا دیکھی اور ٹی وی پہ آنے والے سیریل جب سے ہم نے ہماری عورتوں نے دیکھنا شروع کیے تب سے یہ خرافات ہمارے یہاں آنے لگی اور طلاقوں کی نوبتیں. اب کھانا کھاتے وقت شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے تو آپ بتائیے نفرت پیدا ہوگی. ایک لقمہ شوہر اپنی بیوی کو کھلائے, بیوی اپنے شوہر کو کھلائے, یہ کبھی بتائیے اس گھر میں کبھی جدائی پیدا ہوگی؟ آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں یہ سب دیکھے گی تو کل اس کی بھی شادی ہوگی, وہ بھی اپنے ماں سے یہی تجربہ حاصل کر کے جائے گی. کل وہ کسی کی بیوی بنے گی تو وہ بھی اپنے شوہر کو خوش رکھ سکے گی. یہ تجربے کی بنیادیں ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور بتائی ہیں. یہاں تو عورتوں کا الٹا حساب ہے بنگال کے اندر. پہلے مرد کھائے گا, جب مرد کھا لے گا تب عورتیں. اس کو کہتے ہیں کہ عورت مرد کے ساتھ کھائے تو کہتے ہیں دیکھو برابری کر رہی ہے. اچھا بھائی صاحب یہ برابری کہاں سے آ رہی ہے؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ جب تم کھاؤ یعنی اس کو بھی، اور جو تم پہنو اس کو بھی پہناؤ۔ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ان کو تم مارو نہیں، اور اتنی بڑی غلطی اگر دیکھ لو کہ اپنے بستر پر کسی غیر مرد کو وہ بولا ہے اور تم ان کے ساتھ ان کو دیکھ لو، تب تم ان کو مار سکتے ہو۔ فَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ایسی مار نہیں کہ جو نشان ڈال دے، یعنی لاٹھی اور ڈنڈا اٹھا کر ٹھکائی نہیں ہونی چاہیے۔ جو آدمی زنا کرتا ہو، زناکار، اور زناکار کو بھی جب سزا دی جاتی ہے کوڑے مارنے کی، اس پر بھی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جب اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، یعنی کنوارا لڑکا اگر زنا کر لے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ 100 کوڑے مارنے کی بارے میں بھی بتا دیا کہ آپ اس کوڑے کو ماریں لیکن اس طرح نہ ماریں اور ہاتھ کو اتنا اوپر نہ اٹھائیں کہ آپ کی بغل کی سفیدی دکھائی دے، یعنی آپ کی بغل کھل جائے، کیونکہ آپ جب جتنا اونچا ہاتھ اٹھائیں گے اتنی ہی تیز مار پڑے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کوڑا اس طرح مارو، نہ ہاتھ بالکل نیچے رہے یعنی ایسے، اور نہ اتنا اوپر اٹھے کہ آپ کی بغل نظر آ جائے، یعنی کوڑے مارنے میں نہ تو بالکل نرمی ہو کہ اس کو تکلیف کا احساس ہی نہ ہو، اور اتنی سختی بھی نہ ہو، اتنے ٹائٹ کوڑے بھی نہ پڑے کہ وہ بیچارہ 100 کوڑے کے بجائے 20 کوڑے میں ہی اپنی جان دے دے، اتنی سخت سزا بھی نہیں ہو، درمیانی مار مارنی چاہیے۔ جب زناکار کی یہ سزا ہے تو آپ اپنی بیوی کو ایسی مار کیسے مار سکتے ہیں جو اس کے چہرے پر یا اس کی پیٹھ پر نشان پیدا کر دے؟ آپ اس کو بطور تنبیہ کے ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، اور یہ مار بھی آپ اس کے گال پر نہیں ماریں گے، وہ بھی کب؟ جب اس کے اپنے بستر پر کسی غیر مرد کو دیکھ لو، اب کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا اسی کو ٹھکائی کر دو، یہ جائز نہیں ہے۔ مرچ زیادہ ہو گئی، تیل زیادہ ہو گیا، اسی میں مارنے پیٹنے لگو۔ بچی نے زمین پر لیٹرین کر دی، تمہیں دکھائی نہیں دیا، یہی گھر میں لیٹرین کرا لی، باتھ روم میں نہیں لے گئی، اور اسی پہ مارنے لگو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، اسی کو عورت کا تیرا پن بتایا ہے جو سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ ان عورتوں کو جو اللہ کی بندیاں ہیں تم نے تمہارے زیر نگرانی ہے، ان کو اتنا مت مارنا کہ ان کی پیٹھ پر داغ پڑ جائیں، نشان پڑ جائیں۔ اے لوگوں دیکھو، ان عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو خوش رکھیے، ان کو کسی چیز کی کمی محسوس مت ہونے دیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات تھے۔ اس کے بعد جب آپ یہ ساری نصیحتیں کر چکے تو پھر آپ نے اس گواہ نے، گواہی دینے والے نبی نے پھر کیا کہا؟ اے لوگوں، اللہ نے مجھے جو دین دے کر بھیجا تھا، جو اسلام دے کر مجھے بھیجا تھا، آپ کے پاس جو پیغام دے کر مجھے بھیجا تھا، اس پیغام کو میں نے تم تک پورا پہنچا دیا یا نہیں؟ جب بتاؤ اے لوگوں، میرے قرآن کی دعوت، اللہ نے جو مجھے دعوت دے کر بھیجا تھا، میں نے اس دعوت کو پورا کر دیا یا نہیں؟ قالوا، سارے صحابہ چیخ پڑے، 1,44,000 صحابہ کی زبان سے جملہ نکلا، قد بلغت رسالتہ وادیت، آپ نے پہنچا دیا اپنے اللہ کے پیغام کو، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے کوئی چیز چھپائی نہیں، آپ نے اللہ کی اس دعوت کو ہم تک پورا پہنچا دیا۔ ادیت ونصحت وبلغت، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے
नसीहत पूरी कर दी, आपने अल्लाह के पैगाम को पूरा पूरा पहुंचा दिया। जब ये बात लोगों ने कही, यानी लोगों ने भी गवाही दी, अल्लाह के रसूल ने गवाही दी, बताओ मैंने पहुंचा दिया, लोगों ने कहा हाँ पहुंचा दिया, अब लोग भी गवाह बन गए, नबी की गवाही पर लोग भी गवाह बन गए। तब अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, आय अल्लाह सुन ले, आय अल्लाह मैंने जो गवाही दी तेरी वहदानियत की, नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की, जन्नत की, जहन्नम की, फरिश्तों की, जिन्नों की जो गवाही दी है उस पर मैं भी गवाह, मैंने ये पैगाम तमाम लोगों तक पहुंचा दिया, ये लोग भी गवाह। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, आय अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा, तू भी गवाह बन जा, तू भी गवाह बन जा। यानी कयामत के दिन अगर ये झुठलाएं तो तुझे गवाही देना होगी कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। नबी अकरम की गवाही दे दी, उस गवाह ने पूरी उम्मत को गवाह बना दिया और उम्मत की गवाही पर अल्लाह को भी गवाह बना दिया। उससे बड़ा गवाह कौन हो सकता है जिसकी गवाही पर अल्लाह भी गवाह बन जाए। अभी तो शाहिद हुआ है, अभी तो 4 चीजें और बाकी हैं। आइए शॉर्ट में उन 4 चीजों की तरफ मैं इशारा करता हूं। दूसरी चीज, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। दूसरी चीज मुबश्शिर, ऐ नबी हमने शाहिद बनाकर भेजा, यानी गवाही देने वाला, व मुबश्शिर और अच्छे काम करने पर जन्नत की बशारत देने वाला बनाकर भेजा। अच्छे काम करने पर जन्नत की बशारत, जन्नत की बशारतें इतनी हैं, छोटे छोटे काम पर भी जन्नत की बशारत करने वाला चाहिए। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा। अब देखिए आगे कितनी आसान है जन्नत ना, ला इलाहा इल्लल्लाह लो मिल गई जन्नत। आगे देखिए, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। दूसरी हदीस देखिए, मम्माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, इधर भी जन्नत की बशारत, जिसकी मौत इस हाल में आई कि वो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करता था, यानी शिर्क नहीं करता था, वो तौहीद पर मरा। जो मरते वक्त शिर्क में मुब्तला नहीं था और तौहीद पे मरा तो वो क्या होगा, दखलल जन्नह, वो भी जन्नत में जाएगा। जन्नत देखिए कितनी आसान। मन काना फी आखिरी कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी जान जा रही है और उसने आखिरी वक्त मरने से पहले उसकी जबान से आखिरी जुमला ये निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद किसी से कोई बात नहीं किया, ला इलाहा इल्लल्लाह और खत्म। ला इलाहा आजकल देखता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक्त बहुत लोगों की जाने जाती है, लेकिन फिल्मों में देखो लो उसकी जान, सीरियल वगैरह आजकल तो मोबाइलों में भी आते हैं, ये कोई चीज किसी ने छुपी ढकी थोड़ी है तो दिखा रहा गोली मारी। एक बार मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दिया, होते हैं कुछ छिछोरे दोस्त भी होते हैं सबके साथ है, तो कुली फिल्म का वो छोटा सा शॉट भेज दिया। अब वो कौन था, वो लंबा वाला हीरो अमिताभ बच्चन, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर मर गया। ये भी जन्नत में चले जाएंगे। और इन लोगों को मौत कलमे नहीं आती है, बड़े बड़े हाजी नमाजी को कलमा नसीब नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी खराब सूरत हाल है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम जो फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी इजाजतें दिए हुए हैं
ہم کس کس سے لڑیں؟ کوئی مولوی تیار تو ہو میرا ساتھ دینے کے لیے؟ سب اپنے مدرسے بچانے میں لگے ہیں، کوئی اپنی پراپرٹی بچانے میں لگا ہے، میرے اوپر کارروائی نہ ہو جائے، میرے اوپر یہ نہ ہو جائے۔ اور میں انتظار ہی کرتا رہا۔ آپ نے دیکھا نا یہ موزم پور والی تقریب جو 26 جنوری کو ہوئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس تقریر نے اتنا ہنگامہ مچا دے گی۔ انڈیا ٹی وی لگتا ہے کہ مودی کا سب سے بڑا چمچہ یہی ہے، اور اس کو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ 1-2 کروڑ روپیہ نہیں ملا ہوگا۔ 4 بار انٹرویو لے چکا ہے میرا انڈیا ٹی وی والا اس تقریر کے بعد۔ جیتے تو وطن مبارک، ہارے تو کفن مبارک۔ مولانا صاحب آپ نے یہ کیسے بولا؟ آپ مسلمانوں کو کیوں اکسا رہے ہیں؟ اور میں بار بار بول رہا ہوں، آپ پوری تقریر دکھائیے۔ یہ آپ نے یہ بولا کہ نہیں بولا؟ میں نے کہا پورا دکھائیے۔ آپ نے یہ کہا کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا کہ آپ پورا دکھائیے، ایسے نہیں کہا۔ کہا آپ کے جملے سناؤں؟ میں نے کہا شرط ہے اس کے آگے والے بھی سنانا۔ بولا کہ کیوں آگے والے کیوں؟ یہ جملے آپ کے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کی کا حرامی پنا، ایسی میں نے کہا آپ کا حرامی پنا، آپ کی نالائقی یہ ہے کہ مولوی جرجیس نے بولا نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو، نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو۔ آپ صرف اتنا دکھا رہے ہو کہ مولانا جرجیس نے کہا کہ نماز مت پڑھو، یہ نہیں دکھا رہے ہو جب تم نشے میں ہو۔ میں نے کہا کہ جو لڑائی آپ نے چھیڑی ہے وہ مجھے منظور ہے، اب اس جنگ میں یا تو ہم جیتیں گے یا آپ جیتیں گے۔ جیتے تو وطن مبارک، ہارے تو کفن مبارک، مگر رہیں گے اسی دھرتی میں، رہیں گے اسی سرزمین پر۔ میری باڈی کو اگر بھارت کی مٹی ہی مل جائے تو یہی ہمارے لیے سوبھاگیہ کی بات ہے۔ یہ دیش بھکتی والے جملے آپ کو نہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا آپ کا چینل بند ہو جائے گا اگر آپ یہ دکھا دو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تو مولانا جرجیس کا بھارت سے پیار اور پریم اور محبت دکھائی دے رہی ہے، یہ کیوں نہیں دکھا رہے ہو؟ اور یہ انٹرویو لینے کے بعد بھی اس نے نہیں دکھایا۔ 4 بار میں انٹرویو دے چکا ہوں ان کے ٹیم والے کو، لیکن نہیں دکھایا۔ کیوں؟ وہ پکڑنے آیا تھا میرے کچھ اور جملے ملے، اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ملا تو ہمارے اٹاوا کا ایک مولوی ہے، آپ لوگ بھی بلوا چکے ہیں اس کو، اس بستی میں آ چکا ہے، وہ 10-12 سال سے میرے پیچھے پڑا ہوا، ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر۔ وہ میری تقریریں ہو رہی ہیں، اس کو کوئی بولا نہیں رہا، بیچارہ مکھی مار رہا ہے، تو وہ اس کو یہی پریشانی ہے مولوی جرجیس ہر جگہ جا رہا ہے۔ اس نے اس انٹرویو دیا، آپ نے انڈیا ٹی وی پر سنا ہوگا اس مولوی کا بھی، اس نے باقاعدہ دیا کروڑوں کی ملکیت، کروڑوں کا مالک ہے مولانا جرجیس۔ چند سال پہلے تو پائی پائی کو ترستا تھا، اور انڈیا ٹی وی والوں نے کیا چلایا اس کے انٹرویو کے بعد؟ بنگال کی دھرتی پر ممتا نے دیا پیسہ، مولانا جرجیس کو ممتا دے رہی ہے پیسہ۔ ممتا جانتی بھی نہیں ہے مولانا جرجیس کو ممتا دے رہی ہے پیسہ۔ اب بتاؤ، ایسا بیان دینے والے، سچ بتا رہا ہوں، اگر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے تو یہ اپنے حلالی باپ کی اولاد نہیں نکلے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اپنے اصلی باپ کی اولاد نکلیں گے ہی نہیں، ضرور حرام کی آمیزش ہوگی ان کے نطفے میں۔ ممتا نے دیا پیسہ، ہم نے کہا میں بھارت میں ہوں نا، انڈیا میں، آؤ نا میرا بینک بیلنس دیکھ لو نا، جو بھی ہے تمہارے سامنے ہے، آؤ نا۔ اب تو سارے بینک اکاؤنٹ آدھار کارڈ سے جوڑ دیے گئے ہیں، آ جاؤ نا دیکھ لو۔ بڑے مجمع میں کہتا ہوں آؤ دیکھ لو، میری پراپرٹی کتنی ہے، میری زمین کتنی ہے، میرے بینک بیلنس کتنے، کھلی چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، آؤ دیکھو۔
اس کا انکم ٹیکس بھرتا ہوں، ٹیکس گورنمنٹ کو، آؤ تو اب کیا مانہانی کا مقدمہ کروں؟ بڑے بڑے لوگ جیل میں چلے گئے، شرجیل امام کو جیل میں ڈالا، فلاں کو ڈالا، یہ ڈالا، وہ ڈالا۔ ڈاکٹر کفیل کے اوپر ہوتا ہے یہ دیش دروہی کا مقدمہ، جس نے اپنے گھر سے آکسیجن لے کر گورکھپور کے اسپتال میں بچوں کو بچایا ہو، اس کے اوپر بھی دیش دروہی کا مقدمہ، راسوکا لگا دی گئی اس کے اوپر۔ اور الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ میرے پاس ابھی تک ایک چھوٹا سا پولیس والا بھی مجھ سے پوچھنے نہیں آیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے جب بھی تقریر کی ہے، مودی جی کے خلاف ہو سکتی ہے، گرہ منتری جی کے خلاف ہو سکتی ہے، اور کسی کے بارے میں کسی کے خلاف بولنا یہ سنویدھانک حق ہے، ہم ویکتیگت طور پر کسی کے بھی خلاف بول سکتے ہیں، لیکن میری کوئی تقریر دیش کے خلاف نہیں ہے، دیش کے خلاف ہوگی بھی نہیں۔ یہ دیش تم سے زیادہ ہمارا ہے، ہم اپنے گھر کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم اپنے گھر کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ تم اس گھر کو برباد کرنے کو تلے ہوئے ہو، جس کو ہم مسلمانوں نے سب سے زیادہ اپنے خون کی قربانی دے کر انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ ہم اس دیش کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ اس دیش کے خلاف ہم نہ گئے نہ جائیں گے، بلکہ کسی مسلمان کو بھی اس دیش کے خلاف جانے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ دیش گوڈسے کا نہیں ہے، ساورکر کا نہیں ہے، یہ دیش مہاتما گاندھی کا ہے، یہ دیش میر عبدالحمید کا ہے، یہ دیش مسلمان شہیدوں کی خون سے ٹپکنے والے اس لہو کے قطرے کی قربانی سے بنا ہے، جس کے سینے سے ٹپکنے والی ایک ایک خون کی بوند بھارت زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، امبیڈکر کا سنویدھان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے اور قیامت کی سب تک لگاتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، اس دیش کو ہم کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ہم لوگ پہلے بھائی بھائی تھے، آج بھی ہیں، اور جب تک سورج چاند رہے گا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہمارے بھائی، یہ سب، یہ تعلیم بھی اسلام کی ہے، اور ہم سب بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ چند گولیاں چلوا دینے سے اور پتھر پھینکوا دینے سے ہمارا بھائی چارہ ختم نہیں ہو جائے گا، یہ الگ بات ہے۔ اس وقت تم مالک ہو اس بازار کے، اس وقت مالک ہو بازار کے، جو قیمت چاہو ہماری رکھو یا ہماری لگاؤ۔ اس وقت مالک آپ ہیں بازار کے، لیکن ہمیشہ نہیں رہو گے۔ تخت و تاج کے مالکوں کو تختہ دار پہ لٹکنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ صدام سے عبرت حاصل کرو، تخت و تاج کا مالک تھا، تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، مستقبل اور فیوچر کا علم کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کل کیا ہونے والا۔ من قال لا الہ الا اللہ